أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کا یہ آخری رکوع ہے، انشاءاللہ یہ مکمل کریں گے آج ہم۔ دو آیات میں نے اس کے سامنے پڑھی۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، انا ارسلنا الشیاطین، کہ بے شک ہم نے بھیجے شیاطین علی الکافرین، کافروں پر، تؤزهم عزا، جو انہیں خوب اکساتے ہیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ان باغی بندوں کو، نافرمان بندوں کو، جو خوب نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم شیاطین ان پر بھیجتے ہیں جو ان کو اکساتے ہیں اور زیادہ نافرمانیاں کرنے۔ تؤزهم عزا، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے سامنے یہ حق پہنچ جاتا ہے تو حق سے جو منہ پھیرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو شیطان اس کے اندر جانے کی راہ پاتے ہیں، پھر شیطان اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور پھر انہیں وہ خوب اکساتے ہیں، خوب برائیاں کرتے ہیں، مختلف قسم کی چیزوں پہ انہیں ابھارتے ہیں۔ اب لگاؤ فلاں بل پاس کرو، اب ان کے خلاف یہ کرو، اب ان کے خلاف یہ کرو، اور زیادہ، تاکہ وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو جائے۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی کے سامنے کوئی بھی انسان ہو، کوئی فرد ہو، جب اس کے سامنے حق آ جائے، اگر اس نے حق سے منہ موڑا تو شیطان کو اس کے اندر جانے کی راہ ملتی ہے، پھر انہیں وہ خوب اکساتے ہیں۔ تؤزهم عزا فلا تعجل علیہم، پس آپ ان کے بارے میں بےتاب نہ ہو جائیں، فلا تعجل، آپ جلدی نہ کریں، علیہم، ان کے بارے میں، یعنی اب ان کے عذاب کے بارے میں آپ بے چین اور بےتاب نہ ہو جائیں۔ انما نعد لهم عدا، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ انما نعد لهم عدا، یعنی جو یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے خلاف اتنی باتیں چھانٹ رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کے پیغام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اب آپ جلدی نہ مچائیں کہ بہت جلدی ان پر عذاب آ جائے، وہ تو اب آنے والا ہے، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اب ان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، ان کے ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہے۔ سادہ سی مثال لو، یہاں اگر کسی کا آفیسر ہوگا، کوئی کسی کا باس ہے، وہ اپنے ماتحت پر اگر نظر رکھ رہا ہو کہ کہاں مجھے ان کی چھوٹی سی غلطی بھی نظر آتی ہے، تو اسے کتنا خوف ہوتا ہے کہ مجھ سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو بس گرفت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرمایا ہم ان کے دن گن رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کا یہ غضب ہے۔ یہ الفاظ بھی آپ دیکھیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جب جس قسم کی بات ہو رہی ہو، جب اللہ تعالیٰ کا غضب بول رہا ہو، تو اس وقت الفاظ بھی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسے ابھی دیکھا آپ نے، تؤزهم عزا نعد لهم عدا، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اب ساتھ ہی فرمایا کہ وہ دن یاد رکھو جس دن ہم نحشر، ہم جمع کریں گے، المتقین، متقین کو، الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا، مہمان کی صورت میں۔ اب یہاں پہلے نافرمانوں کی بات تھی، اب متقین کی، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والے لوگ تھے،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے، ان کے لیے فرمایا کہ ہم ان کو بھی جمع کریں گے اس دن، لیکن یہ مہمان کی طرح ان کو جمع کریں گے۔ لیکن کتنی عزت اور کتنے الفاظ بھی میٹھے الفاظ، کتنا اچھا منظر ہے۔ پہلے ان کا کہ دیکھو ان کے لیے ہم کیا سوچ رہے ہیں، اب اپنے خاص بندوں کے بارے میں فرمایا، فرمانبردار بندوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم انہیں مہمانوں کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ اور پھر جن کا میزبان اللہ ہو، جو اللہ کے مہمان ہوں، ان کی مہمانی کیسی ہوگی؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، ہمیں تھوڑی دیر رکنا چاہیے یہاں پہ کہ ہم جب مرنا تو ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مجرموں جیسا سلوک کیا جائے یا مہمانوں جیسا سلوک، وہ ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی بھریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اس کے برعکس ہم ہانکیں گے مجرموں کو، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہم ہانکیں گے إِلَىٰ جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف، وِرْدًا، پیاسے جانوروں کی طرح ہم ان کو ہانکیں گے۔ جس طرح جانور جب پیاسے ہوتے ہیں وہ پانی کو دیکھ کر فوراً دوڑتے ہیں پانی کی طرف، وہ بھی دوڑیں گے پانی کی طرف، مگر وہاں وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے، پانی نہیں ہوگا جہنم ہوگا۔ فرمایا ہم ہانک کر لے جائیں گے پیاسے جانوروں کی طرح، اس طرح پیاسے گدھے، گھوڑے، بیل ان کو لیا جاتا ہے، ان کی طرح ہم ان کو ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف۔ لا یملکون الشفاعۃ، لا یملکون الشفاعۃ، کوئی نہیں کر پائے گا سفارش، لا یملکون، کوئی اختیار نہیں رکھ پائے گا، الشفاعۃ، شفاعت کا، الا، سوائے، من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے لیا ہو رحمان سے عہدا، جس نے ایک پروانہ حاصل کیا ہو، عہد لیا ہو رحمان سے، پروانہ حاصل کر لیا ہو سفارش کرنے کا، یعنی کوئی سفارش نہیں کر پائے گا۔ اب دیکھیے کہ کس قسم کا ماحول ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہنچانا ہے۔ یہ جہنم سے پہلے کا جو جس وقت اب وہاں حساب کتاب ہوگا، ان کو ہانک کر لیا جا رہا ہوگا، چلایا جا رہا ہوگا، یہاں لوگوں نے بنائے ہیں کہ بھائی ہماری فلاں سفارش کرے گا، فلاں سفارش کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو رہے ہیں۔ اب یہ غیرت کا مسئلہ ہے، حمیت کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب بول رہا ہے ان الفاظ میں کہ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے جائیں گے، فلاں ہماری شفاعت کرے گا، ہم رسول کی بات کو پس پوش ڈالتے جائیں گے، فلاں ہماری سفارش کرے گا۔ تو یہ غضب بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، فرما رہے ہیں لا یملکون الشفاعۃ، کوئی سفارش نہیں کر پائے گا، کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا۔ ہاں الرحمن جس کو پروانہ دے، جس کے حق میں اجازت دے اور جس کو حق دے، یہ نہیں کہ یہ نے بنائے فلاں کرے گا سفارش، کوئی نہیں کر پائے گا۔ ہاں اللہ جس کو اجازت دے، اور یہاں کچھ مفسرین نے لکھا ہے سفارش کرنے والی چیزیں جو ہوں گی ان کے اعمال ہوں گے، جس طرح سے حدیث پاک میں ہے یہ قرآن وہاں انسان کی صورت میں آئے گا اور سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کے حق میں کہ اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے مجھے کھولا، مجھے پڑھا، مجھے سمجھا، میرے حلال کو حلال جانا، میرے حرام کو حرام جانا، اور اسی طرح سے کسی کی شکایت بھی کرے گا یہی قرآن۔ تو فرمایا کہ وہاں اسی کو اجازت ہوگی جس کو اللہ اجازت دے اور جس کے حق میں دے، وہی اسی کی سفارش ہوگی اور کسی کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ اور یہ غضب کس بات پہ ہے؟ ساتھ ہی فرمایا اس کی وجہ یہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے، یعنی ایسی خوفناک بات انہوں نے کی ہے، ایسی پلید اور بےہودہ بات کی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم نے ایک سنگین بات کہی ہے۔ دیکھیے الفاظ بھی کیا ہے،
لقد جئتم شیئا ادا، تم نے سنگین بات کی ہے، تم نے بےہودہ بات کی ہے، تم نے اپنے رب کو ناراض کرنے والی بات کی ہے، اتنی گندی بات تم نے کی ہے کہ تم رحمان کا بیٹا ہے۔ یہ جس طرح یہود عزیر کو کہتے تھے نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بہت سارے لوگ فلاں 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 مختلف چیزوں کو ٹھہراتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ وہ کریں گے، خصوصاً یہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو بیٹیاں قرار دیتے ہیں کہ بیٹی کی بات تو مانتا ہی مانتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کی باتیں، ایسی بےہودہ باتیں، فرمایا تم نے بڑی ہی بےہودہ بات کی ہے، تم نے انتہائی گھٹیا بات تم گھڑ کر لائے ہو۔ یہ ایسی بات ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات سے، یعنی ایسی بےہودہ بات ہے، اس سے اتنے ناراض یہ مخلوق بھی ہو جاتی ہے، آسمان زمین پہاڑ، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ، اور زمین چر جائے، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ دھڑام کر کے گر پڑے، ٹوٹ کر کے گر پڑے، پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے، آسمان بھی پھٹ پڑے، زمین بھی شق ہو جائے۔ یہ ایسی بےہودہ بات ہے، یہ ایسی اللہ کو غضبناک کر دینے والی بات ہے۔ کیا ان دعوا للرحمن ولدا، کیا انہوں نے کہا ہے، کیا انہوں نے منسوب کی ہے رحمان کے لیے بیٹا بنایا ہے، کیا انہوں نے کہا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وما ينبغي، اور نہیں ہے شایان شان للرحمن، رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا، کہ وہ بنائے بیٹا، وہ کسی کو بیٹا بنائے، یہ رحمان کی شان کے خلاف ہے، یہ رحمان کی شان کے لائق بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا، یا پھر ان نہیں کے معنی میں، کیونکہ آگے الا ہے، ان نہیں ہے، کل من فی السماوات والارض، تمام وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، الا سوائے آتی، وہ آئیں گے، الرحمن، رحمان کے حضور آئیں گے وہ، عبدا، بندے کی صورت میں، وہ بندے اور غلام بن کر رحمان کے سامنے وہ حاضر ہوں گے۔ تو جو بندہ ہوگا، غلام ہوگا، وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، اور جو بیٹا ہوگا وہ غلام یا بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جس کے اندر کوئی کمزوری ہو۔ اللہ کے ہاں کیسی کمزوری ہے؟ اللہ کی یہ ساری مخلوق خود بولتی ہے، یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس چیز کا کہ رحمان کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ رحمان کی ساری مخلوقات اپنی ایک ایک چیز سے، یعنی اگر سورج، چاند، ستارے یہ چمک رہے ہیں تو یہ بول رہے ہیں اپنے اس چمکنے کے ذریعے کہ رحمان کی اولاد نہیں۔ یہ زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور فرما بردار بن کر اپنے رحمان کی ہے، یہ خود بتا رہی ہے، جس کے اندر بھی تھوڑا سا شعور و عقل سے کام لینے والا ہو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ رحمان کی اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بھی زمین کے اندر ہے، اس کائنات کے اندر، وہ غلام ہے، بندہ ہے اللہ کا، وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لقد احصاہم وعدہم عدا، بتحقیق اللہ نے ان کو گھیر کے رکھا ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے، محیط ہے اللہ تعالیٰ ان پر، وعدہم عدا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گن کے رکھا ہے، یعنی جتنے بھی یہ لوگ ہیں ایک بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا، ان کو گن کر رکھا ہے، اس کو احاطہ کیے ہوئے، ان کا گھیرے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر کر رکھا ہے اور گن کر رکھا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن تنہا، یکا و تنہا، وحید و فرید،
اکیلا حاضر ہوگا اپنے رحمان کے سامنے. کل آتی یوم القیامت فردا, تنہا حاضر ہوگا. یہ جتھے وتھے نہیں ہوں گے, اجتماعیت کا تصور ختم ہوگا کہ چلو ایک ساتھ جائیں گے فلاں کام کرنے جانا ہے. وہاں تنہا حاضر ہوگا انسان, جن کو بھی حساب دینا ہوگا تنہا ہوں گے اور ان سے ایک ایک کر کے حساب لیا جائے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب بیچ میں یہ ایک خوبصورت چیز, ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھو جو ایمان لے آئے, بے شک جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات بہترین کام کیے, نیک اعمال کیے, سیجعل ان قریب یجعل پیدا کر دے گا, بنائے گا, لہم ان کے لیے, الرحمن ودا محبت. یعنی بے شک جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے اس کے ایمان اور اس کے اعمال صالح کو دیکھ کر, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح سے جب وہ کسی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے, تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے. پھر جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں جو ہے میں اس سے محبت رکھتا ہوں, تم بھی اس سے محبت رکھو. اور پھر جبرائیل آسمان کی دنیا میں اس کا اعلان کرتا ہے, سب فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ رحمان اور میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے, تم بھی ان سے محبت کرو. پھر سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اس انسان سے, اور اس کے بعد اس کی محبت کو زمین میں اتارا جاتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اسی طرح سے جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ اس جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں سے ناراض ہوں, میں اس سے بغض رکھتا ہوں, تم بھی ان سے بغض رکھو. پھر وہ فرشتوں سے کہتے ہیں, پھر فرشتے سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں, پھر اس کی نفرت زمین میں بھی اتاری جاتی ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں آغاز میں جس طرح صحابہ کو ہم نے دیکھا بہت ان کے ساتھ ظلم کیا گیا, سب لوگ سوچ رہے تھے اس وقت کہ بھائی یہ کیا ہے, اپنی نفرتیں کیوں پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں, خواہ میں یہ نیا دین نکالا اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگے, ان کی پٹائی ہونے لگی. لیکن جب انہوں نے صبر کیا اللہ کے لیے, ایمان اور عمل صالح سے ثابت کیا کہ وہ سچے دل سے اللہ کے فرمانبردار ہیں, اللہ کے نبی کے عاشق ہیں, عاشق رسول ہیں, سچے عاشق رسول ہیں, تو پھر ان سے پھر اللہ نے محبت کی, پھر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتاری, اور آپ دیکھتے ہیں آج تک ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں ہے. اسی طرح آج کے وقت کے لیے بھی, اس وقت بھی جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کریں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی. سیجعل لہم الرحمن ودا. اور پھر یہیں پر نہیں, پھر آخرت میں بھی آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے, وہاں بھی آپس میں محبت کریں گے. اب یہ آخری 2 آیات ہیں. اس صورت کا اینڈ اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ انسان ذرا ہوشیار رہو, آپ تھوڑا سا دیکھو کہ اس کا اینڈ اب ہو رہا ہے, یہ پورا اس کا نچوڑ ہوتا ہے, اس کا خلاصہ ہوتا ہے. اس سین کو اس جگہ لایا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد خاموشی ہے, ایک سناٹا چھا جاتا ہے, محیط قسم کا سناٹا چھایا جاتا ہے, خوفناک قسم کا منظر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ انسان دیر تک سوچتا رہتا ہے. کیا بات فرمائی؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس بے شک ہم نے آسان کر کے اتارا اس کو, بلسانک آپ کی زبان میں, اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں اتار کر. کس لیے اتارا ہے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, تاکہ تم خوشخبری سناؤ متقین کو, تاکہ تم متقین اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبری سناؤ. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, اور ڈراؤ اس کے ذریعے انہیں جو لوگ جھگڑالو ہوں.
جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہوں، جو ہٹ دھرم ہوں، لدہ ہٹ دھرم جھگڑالو لوگ جو ہوں، ان کو تم ڈراؤ۔ کس چیز سے ڈراؤ؟ اب وہ منظر ہمارے سامنے رکھا، آخری آیت ہے، وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے، جن کو ہم تباہ کر چکے، برباد کر چکے، ہلاک کر چکے۔ حل تحس منہم، کیا ان کا من احد، کسی ایک کا بھی احساس تم پاتے ہو، ان کا کہیں نشان بھی تم پاتے ہو؟ او تسمع لہم رکزا، یا ان کی کہیں بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے یہ سورت، یعنی ایک ایسے منظر پہ لایا جاتا ہے، ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسی جگہ پہ ہیں اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہنستے کھیلتے شہر تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، عیش و آرام کرنے والے تھے، ہر چیز میسر تھی انہیں، ہر آرام انہیں میسر تھا، ہنستے کھیلنے والے باغات تھے، کیا کچھ نہیں تھا، وہ سب تھا۔ لیکن جب ان پر عذاب آ گیا، اب وہاں پہ الو بولتے ہیں، اب وہاں پہ سناٹا ہے، اب وہاں پہ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، اب وہاں پہ کالی مٹی ہے، اب وہاں پہ بالکل خاموشی ہے۔ حل تسمع لہم رکزا، کیا کچھ تھوڑی سی بھی بھنک سنائی دیتی ہے آپ کو؟ کوئی ہلکی سی آواز بھی وہاں سنائی دیتی ہے؟ پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی وہ ساری تہذیبیں مٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا، ختم کر دیا، اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ حی لا یموت کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ یہاں پہ اس سورت کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس سنت کو ذہن میں تازہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے باغی بندوں کے ساتھ، نافرمان بندوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات میں، اس سورت میں، سورہ مریم میں جو نصائح اور جو احکامات ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو یا غفار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم۔